بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں احسن خان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسن خان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں ایف پی ایس سی لیکچرر آئی ٹی کا پاسٹ پیپر وتھ سولوشن، اور یہ پیپر میں پریزنٹ کرنے لگا ہوں جس کا پہلا کویسچن ہے وچ پرابلم occurs when two workstation on shared ethernet try to access LAN at the same time۔ جب بھی لین میں کوئی دو اسٹیشن ایتھرنیٹ کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو ان کے درمیان کلین اکر ہوتی ہے۔ سگنل ایک سائڈ سے جب آ رہا ہوتا ہے اور اسی لین پہ دوسری سائڈ سے جب سگنل آتا ہے تو یہاں پہ کلین اکر ہوتی ہے۔ تو اس کلین کو ایوائڈ کرنے کے لیے مختلف میکانزم استعمال کیے جاتے ہیں، ان کی ڈیٹیل میں فی الحال ہم نہیں جاتے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا جو درست آپشن بنتا ہے وہ ہے کلین۔ اور پھر اس کے بعد اگلا کویسچن ہے the operating system date was introduced by AT&T's Bell Lab۔ اس کا جو درست جواب ہے Unix۔ اور پھر اس کے بعد ہے ڈیش operating system are found on ROM chip in portable or dedicated devices۔ تو پورٹیبل ڈیوائسز یا ایسے چپس جو ہم چپ پہ سسٹم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم جو سسٹم استعمال کرتے ہیں امبیڈڈ آپریٹنگ سسٹم۔ اس میں آپ کو مختلف اگزامپلس مل سکتی ہیں، جیسا کہ مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی الیکٹرانک ڈیوائسز ہم یوز کرتے ہیں، جیسا کہ گلوکو میٹر کا آپ نے نام سنا ہوگا جو ڈائبٹیز کو چیک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور ایسے سینسر بیسڈ سسٹم ہوتے ہیں جو کہ ان کے اوپر جو آپریٹنگ سسٹم استعمال ہو رہتا ہے تو وہ امبیڈڈ آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے۔ تو اس کا جو درست جواب ہے ڈی۔ پھر اس کے بعد ہے فرسٹ آف آل جی یو آئی واز انٹروڈیوسڈ بائی میکنٹوش۔ او ایس آئی ریفرنس ماڈل ہے 7 لیئرز، اس میں 7 لیئرز ہوتی ہیں جس میں اپلیکیشن لیئر، پریزنٹیشن لیئر، سیشن لیئر، ٹرانسپورٹ لیئر اور اس کے بعد نیٹورک لیئر اور ڈیٹا لنک لیئر اینڈ فزیکل لیئر۔ پھر اس کے بعد اگر اگلے سوال پہ آئیں تو وچ آپریٹنگ سسٹم آفرز اونلی اے کمانڈ لائن یوزر انٹرفیس۔ تو اس میں جتنے بھی لسٹ میں آپشنس دی ہوئی ہیں تو ان میں ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم ہے جس کو ڈسک آپریٹنگ سسٹم یا ڈوس کہا جاتا ہے۔ اس میں گرافیکل یوزر انٹرفیس نہیں ہوتا بلکہ یوزر اس کے ساتھ کمانڈ لائن کے تھرو انٹریکٹ کرتا ہے۔ سی لینگویج از اے ہائی لیول لینگویج۔ لینگویجز کی بیسیکلی 3 کیٹیگریز ہیں، لو لیول لینگویج، اس کے بعد آتی ہے اسمبلی لینگویج یا مشین لینگویج، اور پھر ہائی لیول لینگویج۔ تو سی لینگویج جو شمار کی جاتی ہے وہ ہائی لیول لینگویج میں شمار کی جاتی ہے۔ اور لو لیول کی اگر بات کی جائے تو یہ 0 اور 1 کے فارمیٹ میں ہوتی ہے، اور جب ہم سسٹم کو لو لیول لینگویج میں ان پٹ پرووائڈ کرتے ہیں تو سسٹم کو اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ ہمارا جو سسٹم فنکشن پرفارم کرتا ہے وہ 0 اور 1 کے فارمیٹ میں، اور لو لیول لینگویج آلریڈی 0 اینڈ 1 کے فارمیٹ میں ہوتی ہے تو اس کو ڈائریکٹ ایگزیکیوشن میں لے جاتا ہے۔ لیکن اگر مشین لیول لینگویج کی بات کی جائے تو مشین لیول لینگویج ہائی لیول لینگویج اور لو لیول لینگویج کے درمیان کی چیز ہے کہ اس میں نیمونکس استعمال کی جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کی ورڈز ہوتے ہیں جو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا لو لیول لینگویج۔ اس کی اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں تو جیسا کہ ہم اسمبلی لینگویج میں آگے جا کے جب پڑھیں گے تو اس میں لیٹس سپوز ایک کمانڈ ہے ABC، یہ ایک ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے ایکس اور وائی پہ آپریٹ کرنا ہے تو یہ ہماری کمانڈ یا انسٹرکشن آ گئی، اور یہ ہمارے آپرینٹس یا آپریٹر یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ اب اتنے زیادہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ نہیں ہے، لیکن جو ہم لو لیول لینگویج یوز کرتے ہیں 0 اور 1 کے فارمیٹ میں، اس کے کمپیریٹیولی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے۔ لیکن جب اگر ہائی لیول لینگویج کی بات کی جائے تو یہ زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہے کہ اس کے جو کی ورڈز ہوتے ہیں، ٹوکنز ہوتے ہیں یا لیٹرلز جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہیومن لینگویج کے قریب ترین ہوتے ہیں۔ اس کی بہت ساری اگزامپل آپ نے آلریڈی دیکھی ہوں گی، جیسے کہ C++ یا سی کا جب ہم کورس پڑھتے ہیں تو اس میں جتنے بھی ہم کی ورڈز، لیٹرلز یا ٹوکن دیکھتے ہیں تو وہ ہیومن ریڈیبل ہوتے ہیں اور انگلش لینگویج کے قریب ترین ہوتے ہیں، جیسا کہ سی آؤٹ ہم لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ پرنٹ ایف ہم لکھتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایزی ٹو
یوز ہوتے ہیں کیونکہ یہ آسانی کے ساتھ ہمیں میمورائز ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے سوال پہ آتے ہیں، اے وائرس دیٹ ریپلیکیٹس اٹ سیلف از کالڈ، تو اس کو وارم کہا جاتا ہے۔ وچ کمیونیکیشن میڈیم ہیز دا ہائیسٹ بینڈ ویتھ، تو کمیونیکیشن میڈیم ہم مختلف قسم کے یوز کرتے ہیں جیسا کہ کویکزل کیبل، ٹوسٹڈ پیئر کیبل، فائبر آپٹکس، تو ان میں سب سے ہائیسٹ اسپیڈ جو ہمیں ملتی ہے وہ فائبر آپٹکس میں ملتی ہے۔ SC language is also known as a middle language because it provides the facilities to write، تو اس میں ہم اپلیکیشن سافٹ ویئر بھی رائٹ کر سکتے ہیں، سسٹم سافٹ ویئر بھی رائٹ کر سکتے ہیں، اس وجہ سے اس کو مڈل لیول لینگویج کہا جاتا ہے۔ سسٹم سافٹ ویئر کی بات کی جائے تو یہ جو ہمارے آپریٹنگ سسٹمز ہوتے ہیں، ڈرائیورز ہوتے ہیں، یہ سسٹم کو یوزیبل بنانے کے لیے، ہمارے ہارڈ ویئر کو فنکشنیبل بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر کچھ ایڈیشنل سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو ہم آپریٹنگ سسٹم کے اوپر انسٹال کرتے ہیں اور یہ ہمیں کسٹمائزڈ اسپیسیفائڈ فنکشنالٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، جیسے کہ اس کی ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں تو مائکروسافٹ ورڈ کا ہم جو سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں، اس طرح کی اور بہت ساری ایگزامپلس ہے جو ہم ایسے فنکشن پرفارم کرتے ہیں جو ہمیں بائی ڈیفالٹ آپریٹنگ سسٹم کی طرف سے نہیں پرووائڈڈ ہوتے، تو ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم ایڈیشنل سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں اور یہی ایڈیشنل سافٹ ویئر ایپلیکیشن سافٹ ویئر کہلاتے ہیں۔ SQL از اے اسٹرکچر کیوری لینگویج، اور پھر اس کے بعد ہے کنورٹنگ اے ڈیجیٹل سگنل انٹو این اینالاگ سگنل، تو اس کے لیے جو ہم میکانزم استعمال کرتے ہیں وہ ہے ماڈولیشن، اور ہمارے گھروں میں جو موڈم انسٹال ہوئی ہوتی ہے تو وہ ماڈولیشن بھی کرتی ہے، ڈی ماڈولیشن بھی کرتی ہے۔ اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے سسٹم سے کوئی چیز کمیونیکیشن کے لیے نیٹ ورک پر ٹرانسفر کرتے ہیں تو ہمارا ڈیجیٹل ڈیٹا جب ماڈم سے پاس آؤٹ ہوتا ہے نیٹ ورک میں تو اس کو اینالاگ سگنل میں کنورٹ کرتی ہے، یعنی کہ وہ ماڈولیشن کرتی ہے۔ اور جب ہم نیٹ ورک سے کوئی چیز ریسیو کرتے ہیں اپنے سسٹم پہ تو نیٹ ورک سے موڈم کے ذریعے ہمارے سسٹم تک وہ چیز پہنچتی ہے، تو نیٹ ورک پہ اینالاگ سگنل جب ہمیں موڈم پہ ریسیو ہوتا ہے تو موڈم اس کو ڈی ماڈولیٹ کر کے ڈیجیٹل سگنل میں کنورٹ کرتی ہے، تو ہمارا سسٹم اس ڈیجیٹل سگنل کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں ہو ڈیولپڈ دا سی لینگویج، تو اس کے جو ڈیولپر تھے ڈینش رچ۔ پروسیجرل لینگویج SQL، PL اسٹینڈ فار پروسیجرل لینگویج، تو پروسیجرل لینگویج SQL از این اے پروسیجرل لینگویج، اس کا اے آپشن درست ہے۔ The purpose of procedural language SQL is to combine the database language and پروسیجرل پروگرامنگ لینگویج، جیسے کہ ہم نے پچھلے کچھ سوالاتوں میں ایک سوال دیکھا تھا کہ SQL کیا کون سی لینگویج ہے، تو ہم نے کہا تھا اسٹرکچر کیوری لینگویج، اور ایک چیز ہوتی ہے پروسیجرل پروگرامنگ، تو ڈیٹا بیس لینگویج میں ان دونوں چیزوں کو کمبائن کرنے کے لیے پروسیجرل لینگویج اور SQL کو کمبائن کیا گیا تھا۔ A program that interface with the normal routine of the computer is called، تو اس کو کہا جاتا ہے وائرس۔ وائرسز کچھ ایسے unwanted پروگرامز ہوتے ہیں جو ہمارے نارمل روٹینز کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ انکرپشن ٹیک پلیس ایٹ وچ لیئر، تو OSI لیئر کی جو بیسک ریفرنس ماڈل کی جو لیئرز ہیں اس میں جو انکرپشن ٹیک پلیس ہوتی ہے وہ پریزنٹیشن لیئر پہ ہوتی ہے۔ What type of operating system switches CPU rapidly between the programs to execute all of them simultaneously، تو اس کے لیے جو ہم سسٹم استعمال کرتے ہیں کہ جو ہمارے پروگرام کے درمیان سوئچنگ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹائم شیئرنگ سسٹم۔ ریئل ٹائم سسٹم کی اگر بات کی جائے تو وہ ایسا سسٹم ہوتا ہے جو ریئل ٹائم ڈیٹا پہ آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور بیچ پروسیسنگ سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جس کو ہم بلک آف انپٹس پرووائڈ کر دیتے ہیں اور وہ ان کے جو فرسٹ کم فرسٹ کی بیس پہ فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بیس پہ ان کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جو جاب سب سے پہلے آئی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، جب وہ ختم ہوئی تو دوسری پہ چلے گئے۔
تو اس طرح کے جو سسٹم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ان کو بیچ پروسیسنگ سسٹم کہا جاتا ہے، اور یہ نارملی ہم تب یوز کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں لارج اماؤنٹ آف ان پٹ یا بلک ان پٹ پرووائڈ کرنی ہو، تو ہم اس کو ایک ہی بار ان پٹ دے دیتے ہیں اور سسٹم ان کو خود بخود مینیپولیٹ کرتا رہتا ہے۔ اس میں ایکٹیو یوزر انٹرفیس کی ضرورت نارملی نہیں ہوتی۔ ایس کیو ایل کین بی یوزڈ، تو اس کو ہم ڈیٹا بیس میں کریٹ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، کیوری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور ڈیٹا بیس کو موڈیفائی کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا جو درست جواب بنتا ہے آل آف دیز۔ کمیونیکیشن بٹوین اے کمپیوٹر اینڈ اے کی بورڈ انوالوز، تو یہاں پہ 3 مختلف قسم کے کمیونیکیشن موڈ دیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سمپلیکس۔ سمپلیکس ایسا موڈ ہے جس میں ایک ڈیوائس سے سگنل دوسرے ڈیوائس تک جاتا ہے اور اس کی جو سگنل موومنٹ ہوتی ہے وہ ایک ہی ڈائریکشن میں ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارا سسٹم ہے اور اس کے ساتھ اٹیچ کی بورڈ ہے۔ جب بھی ہم کی پریس کرتے ہیں تو سسٹم کو ایک ان پٹ جاتی ہے، تو آل دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کی بورڈ ہی سسٹم کو ان پٹ دے رہا ہوتا ہے، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا سسٹم کی بورڈ کو ان پٹ دے رہا ہو، کیونکہ اس میں ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یونی ڈائریکشنل کمیونیکیشن ہوتی ہے اور آلویز سیم ڈائریکشن میں کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ تو اس طرح کا جو کمیونیکیشن موڈ ہے اس کو کہا جاتا ہے سمپلیکس۔ تو اس کا درست جواب بھی سمپلیکس ہی ہے۔ اس کی ایک اور ایگزامپل دوں تو ہم جو ٹی وی کے ساتھ ایک ریموٹ استعمال کرتے ہیں تو اس کا سگنل بھی ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہا ہوتا ہے، اور ایئر کنڈیشن کو جب ہم ریموٹ سے کنٹرول کرتے ہیں تو اس کا سگنل بھی ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ریموٹ سے اس ڈیوائس کی طرف، چاہے وہ آپ کا ٹی وی ہو، ایئر کنڈیشن ہو یا کوئی فین ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جتنے بھی موڈ ہم یوز کریں یہ سارے کے سارے سمپلیکس موڈ ہیں۔ اب اگر ہاف ڈوپلیکس کی بات کی جائے تو ہاف ڈوپلیکس ایک ایسا کمیونیکیشن میکانزم ہے جس میں سگنل دونوں ڈائریکشنز میں موو کرتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ ایک اینٹیٹی ہے اے اور دوسری اینٹیٹی ہے بی، تو اینٹیٹی اے کی طرف سے جو سگنل جائے گا وہ بی کی طرف جائے گا، اور پھر اینٹیٹی بی کی طرف سے بھی سگنل اے کو آئے گا، لیکن اس میں فرق یہ ہوگا کہ ایٹ دا سیم ٹائم سگنل ایک ہی ڈائریکشن میں موو کر سکتا ہے، یا اے کی طرف سے بی کو سگنل جائے گا یا بی کی طرف سے اے کو سگنل جائے گا، ایٹ دی سیم ٹائم دونوں ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے۔ اس کی ایگزامپل اگر آپ کو میں دوں تو واکی ٹاکی اس کی ایک ایگزامپل ہے، اور فل ڈوپلیکس کی اگر بات کی جائے تو یہ ایسا کمیونیکیشن موڈ ہے جس میں ہم ایٹ دی سیم ٹائم دونوں ڈائریکشن میں سگنل موو کروا سکتے ہیں، اور اس کی بیسک ایگزامپل جس طرح ہم موبائل فون پہ کنورسیشن کرتے ہیں کہ یوزر اے اینڈ یوزر بی ایٹ دا سیم ٹائم ایک دوسرے کو لسن بھی کر سکتے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم اسپیک بھی کرتے ہیں، تو دونوں ڈائریکشن میں سیم ٹائم پہ سگنل ریسیو بھی ہو رہا ہے اور ٹرانسمٹ بھی ہو رہا ہے، تو اس موڈ کو کہا جاتا ہے فل ڈوپلیکس کمیونیکیشن موڈ۔ پھر اس کے بعد اگلے سوال پہ آتے ہیں، وچ ٹائپ آف لینگویج از سی، تو اس کا جو درست جواب بنتا ہے آل، امپیریٹیو، ہائی لیول اینڈ ایکشن اورینٹیڈ۔ وچ ایس کیو ایل کی ورڈ از یوز ٹو ڈیلیٹ ٹیبل، تو اس کے لیے جو ہم کی ورڈ استعمال کرتے ہیں ڈراپ ٹیبل۔ اور پھر اس کے بعد وچ آف دی فالوئنگ از اے کمپیوٹر وائرس، تو یہ ساری کی ساری جو آپشنس اویلیبل ہیں یہ کمپیوٹر وائرسز ہی ہیں، تو اس کا درست جواب ہے آل۔ دا مورل رولس اینڈ گائیڈ لائنس دیٹ ڈٹرمن دا پراپر یوز آف کمپیوٹر سسٹم، تو اس کے لیے ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں کمپیوٹر ایتھکس، جو ہمیں گائیڈ کرتی ہے اور رولس ڈیفائن کرتی ہیں، مورل ویلیوز ڈیولپ کرتی ہے کہ ہم نے اپنے سسٹم کو کس طرح سے یوز کرنا ہے۔ ویٹلی ٹرانسلیٹ بٹوین دا فزیکل یعنی کہ میک ایڈریسز اینڈ لاجیکل ایڈریسز، تو یہ جو آئی پی ایڈریسز یا لاجیکل ایڈریسز کی امپلیمنٹیشن ہے یہ نیٹ ورک لیئر پہ ہوتی ہے، اور اس کا درست جواب بھی ہے نیٹ ورک۔ C++ language was developed at Bell Laboratories in 1980. SQL was developed by IBM. Making illegal copies of copyrighted software، تو اس کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں سافٹ ویئر پائریسی، اور جو اس طرح کے سافٹ ویئرس ہوتے ہیں ان کو پائریٹڈ سافٹ ویئر کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے کاپی رائٹ کو بائی پاس کر کے ان کا ایسا ورژن کریٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں جو کاپی رائٹ کی ریسٹرکشنس ہوتی ہیں
وہ بائی پاس ہو کے وداؤٹ اینی رائٹ ان کو یوزر یوز کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم جو سافٹ ویئر کے لیے ٹرم استعمال کرتے ہیں پائریٹڈ سافٹ ویئر. SCM's code of ethic is geared primarily تو SCM کی اگر دیکھا جائے تو ایسوسیشن فار کمپیوٹنگ مشینری اور اٹ ایکسپریسز دا کانشیسنیس آف دی کمپیوٹنگ پروفیشن اینڈ اٹ افرمز این obligation آف کمپیوٹنگ پروفیشنلز both individually and collectively to use their skills for the benefit of society. تو اس کے لیے جو ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں کمپیوٹر پروفیشنلز. مین اسٹینڈس فار میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک. تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آج کی ویڈیو میں یہیں تک آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے جو مزید سوالات ہیں وہ پارٹ 2 میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو جلد ہی اویلیبل ہو جائے گی. اور اگر آپ میرے باقی FPSC لیکچر اور IT سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ میں میں نے وہ ساری ویڈیوز پرووائڈ کر دی ہیں، اور اس پلے لسٹ کا لنک اس موجودہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.